رحیم السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور ایک اور بہت عام دیکھا جانے والا ایک سوال، ایک بہت اہم معاملہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ہمیں سوال آیا تھا کسی صاحب کی طرف سے کہ میں نے اپنی بیوی کی طرف طلاق والا میسیج بھیجا، لیکن یہ میسیج لکھنے سے پہلے بھی وہ مجھ سے بار بار طلاق طلب کر رہی تھی اور میں اسے یہ مطالبہ کرنے سے روکتا بھی رہا، لیکن اس نے بحث و تکرار میں کچھ سخت الفاظ کا استعمال کیا جس پر مجھے غصہ آ گیا۔ اس وقت بھی میرے رب کے درمیان طلاق کی نیت ہرگز نہ تھی، لیکن میں غصے میں یہ میسیج لکھتے ہوئے میں اپنا ہاتھ روک نہ پایا۔ میسیج یہ ہے کہ تمہیں میری طرف سے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا میسیج کے تھرو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو ہم اس کا جواب بتاتے ہیں ان کو کہ ہماری تحقیق میں میسیج کی تحریری کتابت مستبینہ غیر مرسومہ ہے، اور کتابت مستبینہ غیر مرسومہ سے نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا مذکورہ صورت میں اگر واقعی شوہر کی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو مذکورہ میسیج سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ہم ان کو دوبارہ اس کا جواب بتاتے ہیں کہ ہماری تحقیق میں میسیج کی تحریر کتابت مستبینہ اور غیر مرسومہ ہے، اور کتابت مستبینہ اور غیر مرسومہ سے نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا مذکورہ صورت میں اگر واقعی شوہر کی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو مذکورہ میسیج سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ شامی میں بھی دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے لیے یہ وضاحت ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی میسیج میں ٹائپ کر دینے سے، جبکہ نیت نہ ہو اور میسیج میں ٹائپ کر دیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا لگ بھگ ایک سوال آیا کہ میرا اور میری بیوی کا رقم کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ میں نے غصے میں آ کر یہ الفاظ بولے، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ شوہر کا بیان کیا تھا کہ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ میں نے طلاق دینی نہیں، صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اور رلانے کے لیے کہا۔ میری سوچ طلاق کی نہیں تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب طلاق اس طرح نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ تھا کہ جب تک حکومت 3 مرتبہ طلاق کا نوٹس نہ دے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اب ہم دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ بیوی کا بیان تھا، میں اپنے شوہر کے بیان سے متفق ہوں، اب ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ بیوی اور شوہر دونوں مصالحت کرنا چاہتے ہیں اس دی گئی طلاق کے حوالے سے۔ تو ہم یہاں ان کو جواب اس کا بتاتے چلیں کہ مذکورہ صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب نہ صلح ہو سکتی ہے اور نہ رجوع کی گنجائش ہے۔ نیز شوہر کی اس قول کا کہ میرے ذہن میں تھا کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دارالاسلام میں احکام شرع سے جہالت عذر نہیں ہے۔ تو جی اس کی جو پیش کریں کہ مذکورہ صورت میں جب شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ یہ جملہ طلاق کے معنی میں صریح ہے۔ اس کے بعد جب شوہر نے کہا اور میں طلاق دیتا ہوں تو اس سے دوسری رجعی طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ یہ جملہ بھی طلاق کے معنی میں صریح ہے، اور صریح طلاق صریح کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب شوہر نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو صریح یلحق صریح کے تحت اس کی تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی، اور اس کا حوالہ فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، بدائع ثنائی اور فتاوی عالمگیری میں بخوبی دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک بار پھر سے اس کا جواب دہرا دیتے ہیں کہ مذکورہ صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب نہ صلح ہو سکتی ہے اور نہ رجوع کی گنجائش ہے۔ نیز شوہر کے اس قول کا کہ میرے ذہن میں تھا کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دارالاسلام میں احکام شرع سے جہالت عذر نہیں ہے۔ اس کی توجیہ بھی ان کو بتاتے چلیں کہ مذکورہ صورت میں جب شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ یہ جملہ طلاق کے معنی میں صریح ہے۔ اس کے بعد جب شوہر نے کہا میں طلاق دیتا ہوں تو اس سے دوسری رجعی طلاق ہو گئی، کیونکہ یہ جملہ بھی طلاق کے معنی میں صریح ہے، اور صریح طلاق صریح کو لاحق ہو جاتی ہے۔
پھر جب شوہر نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو سری یلحق سری کے تحت اس سے تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی۔ جی ناظرین، یہ تو تھا بہت ایک اہم ٹاپک، ایک بہت اہم پوائنٹ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ غصے میں اس فعل کا ارتکاب کر تو جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی پچھتاوے کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ اس سے ان کو بہت رہنمائی حاصل ہوگی، اور تمام لوگ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک رہنمائی ہوگی کہ ایسا کوئی بھی حرام فعل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ تمام معاملات ان تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی ویڈیو میں بتائے ہوئے کسی بھی سوال کے جواب کسی بھی موضوع کو خود سے نہیں بتاتے۔ ہم بہت سے علماء کی کتب کا حوالہ دے کر قرآن و حدیث اور ارشاد خداوندی کی روشنی میں آپ کو تمام معلومات فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بولنے میں، ہماری بات کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔